بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سال دوم کے پیپر پیٹرن کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے کتنے سوالات آئیں گے، کتنے نمبر پر مشتمل ہمارا پرچہ ہوگا اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی۔ آج کا ہمارا لیکچر سوال نمبر 7 خط کے بارے میں۔ خطوط نویسی، خط کسے کہتے ہیں، کیوں لکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا خاکہ کہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح خط کو لکھا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کے 2 حصے ہیں۔ ایک پہلے حصے میں خط کے معنی، تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں گفتگو ہوگی، جبکہ خط جو لیکچر ہے اس کا دوسرے حصے میں خط کے خاکے کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیوں کر ہے، اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ عزیز طلباء، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکیر یا سطر کے۔ یہ عربی زبان سے ہو بہو اردو میں منتقل ہوا۔ خط ایک ایسی نجی تحریر کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات بے ساختہ انداز میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا نے جس میں SMS ہے، MMS وغیرہ، واٹس ایپ وغیرہ، اس کی اہمیت بڑی، لیکن اس کے باوجود خط جو ہے وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ آج بھی خط اسی قدر اہمیت کا حامل ہے جس قدر وہ سابقہ زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ عزیز طلباء، خط کی 4 میجر اقسام۔ پہلا شخصی یا نجی خط، دوسرا عمومی خط، تیسرا رسمی خط اور چوتھا ہے سرکاری یا دفتری خط۔ شخصی خطوط کے اندر یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے بڑے بھائی کے نام، چھوٹے بھائی کے نام لکھتے ہیں، والد صاحب کے نام لکھتے ہیں، والدہ کے نام، بہنوں کے نام خطوط لکھے جاتے ہیں۔ عمومی خطوط کے اندر معاشرے کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ رسمی خطوط کے اندر یہ جو شادی بیاہ کی موضوعات پر خطوط لکھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ رسمی خطوط کے اندر ہوتی ہے۔ جبکہ کسی سرکاری دفتر کے نام خط لکھ کر معاشرے کے مسائل کے بارے میں جو آگاہی حاصل کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، وہ سرکاری خطوط کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اب خط کے مختلف پارٹس ہیں، حصے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس کی پیشانی، جسے ہم مقام یا تاریخ اور تاریخ روانگی کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں القاب، تیسرے میں آداب، چوتھے میں نفس مضمون جس کے مزید 3 حصے ہیں، اور 5ویں میں اختتامی۔ جب خاکے کی طرف بڑھیں گے تو ان کو وہاں تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اب خط کس طرح لکھا جائے اور کس طرح اس کے نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عنوان، چھوٹے بھائی کے نام خط بزم ادب میں حصہ لینے کی ترغیب کے لیے۔ عنوان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے، لیکن اس
کو لکھ دینے سے جو ہمارا خط ہے اس میں چستگی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے لکھیں مارکر کے ذریعے اور اس کے نیچے خط حذف لگائیں تاکہ یہ تحریر جو ہے یہ اہم ہوتا ہے. اس کا پہلا حصہ جسے ہم پیشانی کا کہتے ہیں، یہاں سے خط اصل جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا. امتحانی مرکز جسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے مقام. گویا یہ کہا جائے کہ امتحانی مرکز یعنی جس مقام میں بیٹھ کر جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے خط لکھا ہے، چونکہ آپ اس وقت امتحانی کمرے کے اندر ہوں گے اس لیے یہاں امتحانی مرکز لکھا گیا. یاد رہے اس کے علاوہ بعض خلاصہ جات میں یہاں کمرہ امتحان بھی لکھا لیکن وہ ترکیب کے لحاظ سے غلط ہے. کیونکہ اس کا ایک لفظ کسی اور زبان کا ہے اور دوسرا کسی اور زبان کا، یہ ترکیباً ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا آپ نے صرف امتحانی مرکز پر فوکس کرنا ہے اور اسی کو لکھنا ہے. نمبر 2 طریقے روانگی. اس کو دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے. طریقے روانگی اب ہم نے لکھا ہے 20 جون 2020، یہ آپ فصلیوں میں پڑھ چکے ہیں لکھنا، لیکن ہم دوسرا طریقہ بھی کر لیتے ہیں اس کا 20 جون 2020. یاد رہے آگے اسی کی علامت ضروری ہے. ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ غلط تصور ہے. اب آ جاتے ہیں اس سے آگے ہمارا القاب ہے جسے ہم تخاطب بھی کہتے ہیں. یہاں آپ کا عنوان کیا ہے اس طرف دیکھنا پڑے گا کیونکہ چھوٹے بھائی کے نام ہے تو کیا القاب چھوٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرف آنا ہے. چھوٹے کے لیے پیارے کا لفظ عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں نے بھی اسی لیے پیارے بھائی. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں القاب. پیارے بھائی جان لکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا نام بھی لکھا جا پیارے اسلم لکھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ الفاظ استعمال کریں لازمی جو چھوٹے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پیارے یا عزیز یا عزیزم وغیرہ. 1 نمبر اس کا بھی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آداب کا چوتھا حصہ جو آتا ہے وہ آداب ہے یعنی السلام علیکم. یہ آج کل جو ہے وہ آج کل کے دور میں یہ عام ہو چکا ہے. سلام ممنون بھی مسنون بھی لکھتے ہیں لیکن یہ عام ہو چکا ہے. عزیز طلباء اس کے علاوہ جو بچے یہاں غلطیاں کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی مسٹیک جو بچے یہاں دہراتے ہیں، کچھ یوں بھی السلام لکھ دیتے ہیں، غلط ہے. کچھ اس کو اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں، غلط ہے. کچھ ان کے درمیان میں واو ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. یہ سارے طریقہ کار کیا ہے؟ غلط طریقہ کار ہے. آپ کے سامنے جو لکھا گیا یہ ایک طریقہ یہ ٹھیک ہے، السلام علیکم، اس کا 1 نمبر ہے. اب آ جاتے ہیں اس سے آگے تیسرے حصے کی طرف، اپنے چوتھے حصے کی طرف. عزیز طلباء چوتھا حصہ نفس مضمون کا ہے جس کے مزید 3 حصے ہیں. اس میں سب سے پہلے ابتدائی آتا ہے تمہیدی کلمات. اسے تمہیدی جملہ بھی کہتے ہیں، تمہیدی کلمات بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر مقصد یا مدعا بیان کیا جائے گا اور تیسرے نمبر پر اختتامیہ ہوگا یعنی اختتامی کلمات. یاد رہے کہ اختتامی کلمات ہمارے خط کا آخری ایک جو جملہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب پہلے حصے میں ہم کسی ادارے کے نام لکھ رہے ہیں، سرکاری خط ہے تو اس میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے لکھا جائے گا. اگر چھوٹے بھائی کے نام ہے تو لکھا جائے گا الحمدللہ یہاں سب خیر و عافیت ہے، امید ہے کہ تم بھی خیریت سے ہوگے. اس طرح سے آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا خط مجھے موصول ہوا اور خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو. دوسرے حصے میں اپنا اصل مقصد بیان کیا جائے گا جو اس
جو نفس مضمون کا میجر حصہ ہے، اور اس حصے کو آپ نے جو ہے وہ 3 پیراگراف کے اندر رکھنا ہے۔ نفس مضمون کی بات ہوگی 3 پیراگراف کے اندر کم سے کم رکھنا، اور آخر میں 2 یا کلمات کے ساتھ اپنے نفس مضمون کا جو ہے وہ اختتام کرنا۔ اس سے آخر میں جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ اسے اختتامیہ کہتے ہیں، والسلام۔ اب یہ آپ کا بڑا بھائی الف ب جیم، آپ کا جو بڑا بھائی ہے، یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ عنوان کیا ہے۔ چھوٹے بھائی کا نام لکھا ہے، مکتوب علیہ گور ہے چھوٹا بھائی۔ اب جو خط لکھ رہا ہے وہ اپنا رشتہ یہاں جو ہے وہ شو کرے گا، یہاں بتایا جائے گا۔ اگر یہاں ابا جان ہے تو آپ کا بیٹا آ جائے گا، چھوٹا بیٹا آ جائے گا، بڑا بیٹا آ جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر یہاں پر جو کسی ادارے کے نام خط لکھا گیا ہے تو اس حساب سے یہاں آپ کا مخلص، آپ کا نیاز مند وغیرہ کے الفاظ ہیں وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہر خط کے ذریعے آپ جو ہے اس کا یہ جو 2 چیزیں ہیں میتھڈ میں یہ چینج ہوگی۔ یاد رہے کہ میتھڈ کے 5 نمبر ہیں۔ اس میتھڈ کے سب سے پہلا 1 نمبر امتحانی مرکز کا، 1 نمبر ڈیٹ کا، 1 نمبر القاب کا، 1 نمبر آداب کا، 5 نمبر آپ کے نفس مضمون کے، اور 1 نمبر اختتامیہ۔ اس طرح کل ملا کر یہ 10 نمبر بنتے ہیں، جو کہ آپ کے سلیبس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ بیٹا یاد رہے کہ خط کی جو لینتھ ہے وہ 2 پیج کی ہونی چاہیے۔ اس کو 3 پیراگراف میں لکھیں۔ ہر پیراگراف کے بعد یعنی اس نفس مضمون میں کم سے کم 2 جو ہے وہ حوالہ جات ضرور دیں۔ اچھی بات ہے کہ اس کا ٹیسٹ الگ الگ ہو، مطلب چھوٹے بھائی کے نام خط ہے، اس کو محنت کی ترغیب دینی ہے۔ بزم ادب میں حصہ لینے کے لیے محنت ہے، تو آپ اس میں ایک حوالہ دے سکتے ہیں، القاسم حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ چینج کریں، ٹیسٹ الگ کریں، کوئی ایک شعر دے دیں، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں میری ان کو آخر بڑھائی۔ تو یہ اس طرح سے آپ ایک مصرع بھی دے سکتے ہیں، احادیث نبوی بھی ہو سکتی ہے اور آیا مبارکہ بھی ہو سکتی ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ نے آج کی اس لیکچر کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس حوالے سے ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔